اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات، میرے اپنے پاس ایک مختصر سا سوال یہ تھا کہ کوئی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ 6 ماہ پہلے انہوں نے شادی کے ارادے سے زیورات خریدے ہیں، کیا ان زیورات کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ اب یہ زیور کتنا ہے، کیا ہے، یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ جس کسی آدمی کے پاس 80 پر 5 گرام سونے کی مقدار 80 پر 5 گرام، اتنا یا اس سے زیادہ سونا ہو یا اس کے برابر چاندی ہو یا پیسہ ہو، ایسی کوئی بھی چیز جو کہ 80 پر 5 گرام سونے کے برابر کی چیز ہو پیسے کی شکل میں، مگر اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو تبھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ 85 گرامز کی چیز سونا ہو یا کیش ہو جو اس کے برابر، وہ میرے اپنے پاس پورا 1 سال اسی مقدار میں رہنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی بھی تھوڑا سا کم ہو گیا اور پھر بعد میں وہ 85 گرام کا پھر ہو گیا تو جس وقت وہ 85 گرام کا ہوا وہاں سے پھر آپ 1 سال کا حساب کریں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اگر یوں سمجھیے کہ پچھلے سال کے یعنی کہ رمضان سے پہلے میرے اپنے پاس 85 گرام سونا تھا، اور اس رمضان سے 2 مہینہ پہلے یا 6 مہینہ پہلے وہ بالکل گھٹ کے 50 گرام کا ہو گیا میرے پاس، پھر اس کے بعد رمضان آنے سے پہلے پھر سے 100 گرام میرے پاس سونا ہو گیا، لیکن رمضان سے پہلے جس وقت وہ 100 گرام میرے پاس آیا وہاں سے میں 1 سال کا حساب کروں گا، یعنی 1 سال کی مدت میں 80 پر 5 گرام سونا یا اس کے برابر کی رقم وغیرہ جو میرے پاس ہے وہ کم ہوئے بغیر 1 سال اس پر ویسے ہی اگر گزر جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ یہاں سوال کیا گیا ہے کہ 6 ماہ پہلے یہ زیورات خریدے گئے ہیں تو 6 مہینے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور زیور یا کوئی اور کیش وغیرہ آپ کے پاس رہا اور اس میں آپ کی جو نا کیا ہے وہ چیز یعنی کہ سال اس پر مکمل گزر چکا تو ایسی صورت میں آپ اس میں جو نا کیا ہے زکوٰۃ نکالیں گے۔ ہاں، یہ ایک بات یہاں یہ بھی جو نا میں بتا دوں کہ کبھی میرے پاس 6 مہینہ پہلے یا جو نا یعنی کہ 1 سال ہونے کی مدت میں 6 مہینے تک کیش کی شکل میں پیسے تھے، پھر بعد میں میں نے اسی پیسے کو جیولز میں بدل لیا، تو یہ پہلے پیسے کی شکل میں تھا اور اب جیولز کی شکل میں ہے اور وہ دونوں 85 گرام یا اس سے زیادہ ہی کا ہے، تو ایسی صورت میں پورا 1 سال چونکہ گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ویسے ہی یہ زیورات جو کہ خریدے ہوئے 6 مہینہ پہلے جیسے بتایا جا رہا ہے، اگر یہ پیسوں کی شکل میں آپ کے پاس اور بھی پہلے سے پیسے موجود تھے، 1 سال اگر پیسوں کی شکل میں 6 مہینہ پہلے تھا اور 6 مہینہ پر یہ جو نا کیا ہے زیورات کی شکل میں چیز ہو گئی تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے گی کہ 6 مہینہ پہلے آپ نے زیور خریدا، مگر ان زیورات کے پیسے آپ کے پاس اگر اور بھی پہلے سے یعنی کہ 1 سال سے بھی بڑھ کر مدت میں آپ کے پاس رہے ہیں، پیسے کی شکل میں پہلے تھے اور انہی پیسوں کو آپ نے اب جیولز میں بدل دیا، مگر پورا 1 سال اس کے اوپر گزر گیا اور وہ 85 گرام سے زیادہ کا سونا ہے اور پیسہ بھی اتنا ہی زیادہ ہی رہا، تو ایسی صورت میں 1 سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بھلے سے وہ شادی ہی کے ارادے سے خریدی کیوں نہ گئی ہو چیز۔ جی تو ہاں، تو اس زیور پہ اور جو پیسے کی شکل میں آپ کے پاس پہلے سے تھا، لیکن آپ کے اپنے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے کسی اور سے قرضہ لیا یا اپنی گھر کی کوئی چیز آپ نے فروخت کی، 6 مہینہ پہلے ہی آپ نے زیور خریدا ہے تو اس زیور پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو نصاب یعنی کہ جو اس کی یعنی کہ مقدار جو بتائی جاتی ہے تو وہ مقدار پورے 1 سال تک آدمی کے پاس ہونا لازم ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو۔ باقی انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق تفصیلات ہمارے سامنے آگے آئیں گی تو انشاءاللہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی بإذن اللہ، کیونکہ یہ مہینہ رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالنے کا انہوں نے معمول بنایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر نیک کام کا اجر و ثواب دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لوگ عادی ہیں۔ تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے سارے مسائل احکام انشاءاللہ تفصیل سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بإذن اللہ۔ تو اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے اور اس کی عظمت اور اس کی جلال کو پہچان کر کبھی نہ کبھی ہماری اپنی آنکھوں سے ایسے آنسو کے قطرے نکالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو خالص اس کی عظمت اور اس کی جلال کو پہچان کر نکلنے والے قطرے ہوں، تاکہ وہ ایک آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والا قطرہ بن جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت پہچان کر جیسے اس میں عبادتیں کرنی چاہیے ویسی عبادتیں کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔